انتظار حسین صاحب بہت یاد آتے ہیں. ان کی 50 سالہ یادوں کے مجموعے میں سے ایک چیز سنی ہے. انتظار صاحب نے بے شمار ایسی شخصیتوں کو زندہ کیا ہے جنہیں کوئی جانتا نہیں تھا. لیجئے مجھے یہاں الٹپ ڈاکٹر سید عبداللہ یاد آ گئے. خوب بزرگ تھے. ایک نعرہ ان کے پاس بھی تھا، اردو کا نعرہ. وہ نعرہ بھی لگاتے تھے اور اس نعرہ لگانے کا حق بھی انہوں نے خوب ادا کیا. بیان بازی بھی کی، جلسے بھی کیے، جلوس بھی نکالے. جب دکانوں پہ کے سائن بورڈ اردو میں لکھنے کی تحریک شروع ہوئی تو ایک ایک دکاندار کے پاس گئے اور اسے قائل کیا کہ برادر اپنا سائن بورڈ اردو میں لکھو. لیکن سید صاحب نے جب دیکھا کہ حکومت تو ٹس سے مس نہیں ہوتی، نہ دکاندار، بیان جاری کرو، جلسہ کرو، جلوس نکالو، وہاں کانوں پر جوں نہیں رینگتی. اردو کے سرکاری زبان بننے کا معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. تب انہوں نے ایک نرالا منصوبہ نکالا. اردو کے حق میں دستخطوں کا 1 میل لمبے جلوس کا منصوبہ. اس طرح کے ایک محضر نامہ تیار کیا جائے اور دستخطوں سے لبریز اتنا لمبا ہو کہ 1 میل کی خبر لائے. اندازہ لگایا گیا کہ 1 میل لمبے محضر نامے کے لیے کتنے دستخط درکار ہوں گے، تو حساب کر کے طے ہوا کہ 50 لاکھ دستخطوں کی ضرورت ہے. ایک تنجلے نے کہا، سید صاحب 50 لاکھ دستخط تو جمع کر لیں گے، مگر ان دستخطوں کے لیے 1 میل لمبا کاغذ کہاں سے لائیں گے؟ یعنی نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا جی ناچیں گی. اور واقعی رادھا جی نہیں ناچی. لیجئے مجھے اس پر ایک اور مجاہد اردو یاد آ گیا. اسی شہر میں 60 کی دہائی میں نمودار ہوا تھا. اس کی مار دھاڑ اردو بازار سے ٹی ہاؤس تک تھی. اصلی نام تو کچھ اور تھا، مگر اب اس نے اپنی مہم کے ساتھ اپنا نام رکھا تھا الف المہراس. کوئی پوچھتا کہ الف المہراس کا مطلب کیا ہے تو جواب دیتے حل کا پھل. الف المہراس کا موقف یہ تھا کہ اردو کے سارے محاورے، سارا روزمرہ غلط ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. مسئلے وہ خود تھے. کہتے تھے کہ بلی دودھ پی رہی ہے، یہ کیا بات ہوئی، غلط زبان ہے. کہنا یوں چاہیے کہ بلی دودھ لبڑ رہی ہے. شاخ سے آم توڑا، غلط، بالکل غلط. آم شاخ سے توڑا نہیں جاتا، چونٹا جاتا ہے. سنگریزہ غلط لفظ، اصلی لفظ ہے چھن. اور شراب یہ شراب کیا ہوا، اس کے تو کوئی معنی ہی نہیں ہے. اصلی لفظ ہے ہرن پیاس. الف المہراس خالی باتیں نہیں کرتے تھے. ایک تہلکہ خیز تصنیف کے ساتھ نمودار ہوئے. اس کا نام تھا اردو حریفہ مقالے. اس میں لفظوں اور محاوروں کی اس رنگ سے تصحیح کی گئی تھی. انہی دنوں افتخار جالب نے نئی لسانی تشکیلات کا شوشہ چھوڑ رکھا تھا اور اس سے متاثر ہو کر ظفر اقبال نے اردو محاوروں اور لفظوں کو توڑ پھوڑ کر نئے نئے لفظ اور نئی نئی ترکیبیں گھڑی تھیں جو انہوں نے اپنی غزل میں کھپائی بھی تھی. یاروں کے لیے یہ نئی اردو تفنن ارتباء کا باعث ہو گیا. اسی ہنگام الف المہراس اپنی تصنیف لطیف اردو حریفہ مقالے کے ساتھ نمودار ہو گئے. میں نے ایک کالم لکھ ڈالا. لیجیے پتہ چلا کہ نئی لسانی تشکیلات کی تحریک کہاں سے پھوٹی ہے. اس کا ماخذ تو اردو حریفہ مقالے ہے. یعنی الف المہراس نئی لسانی تشکیلات کے مرد اول ہیں. اس کالم پر سب سے زیادہ غصہ الف المہراس کو آیا. وہ مجھ سے لڑنے آ گئے. کہنے لگے کہ مرد تو مجھے قدرت نے بنایا ہے، مرد اول کہہ دینے سے تو میرے مقام و مرتبے کا کچھ پتہ نہیں چلتا. میں نے کہا پھر آپ کو کس لقب سے یاد کریں؟ بولے آپ ہمیں آہل نصرہ الف المہراس کے لقب سے یاد کیجئے. میں نے کہا بہت مشکل اردو ہے، اسے تھوڑا سا آسان کر دیجئے. کہنے لگا اچھا یوں کہیے شہنشاہ نصر الف المہراس. پھر میں نے پوچھا کہ آپ کی نئی کتاب کب آئے گی؟ کہا کہ بس آنے والی ہے، اس کا نام ہے خاطر غبار. میں نے کہا یہ نام تو آپ کی اپنی اردو نہیں ہے. بولے یہ مت کہیے، یہ نام بہت جلیا ہے.
میں نے پوچھا کہ یہ جلیہ کا کیا مطلب ہے؟ بولے مطلب یہ ہے کہ بہت کششناک ہے۔ پھر وضاحت کی کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے تو اپنی غبار خاطر میں ساری اردو ہی غلط لکھی ہے، میں نے اس کتاب میں اس کی بال پہاڑن کی ہے۔ میں نے پوچھا بال پہاڑن آپ کا مطلب ہے تنقید کی ہے؟ وہ تحقیر آمیز انداز میں مسکرائے، تنقید؟ بولے غلط اردو، صحیح اردو ہے بال پہاڑن۔ میں نے کہا بال پہاڑن آپ نے کس طرح کی ہے؟ بولے بتاتا ہوں، ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے چاند بی بی کی قبر، یہ تو جھونپڑے والی اردو ہے، بالکل غیر ادبی۔ میں نے کہا پھر اردو ادبی اردو میں چاند بی بی کی قبر کو کیا کہیں گے؟ جواب دیا جدس لبوا جنوب۔ بس میں نے الف المعراج کے ہاتھ چوم لیے، سبحان اللہ، نئی لسانی تشکیلات کے اصلی موجد آپ ہیں، باقی یہ سب لونڈے آپ کے خوشہ چین ہیں۔ الف المعراج کا ایک طریقہ اصلاح زبان یہ تھا کہ اگر محاورہ ہندی آمیز ہے تو اسے مفرس معرب کر دیتے تھے، اور معرب مفرس ہو تو اسے نامانوس یا ہندی کا رنگ دے دیا۔ وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ کہو اردو کو چت کر دیں، کہو اردو کو پٹ کر دیں، تو اس بزرگ کا طریقہ واردات یہ تھا کہ اردو چت ہے تو اسے پٹ کر دو، اور پٹ ہے تو اسے چت کر دو۔ اصل میں تو یہ سودے کی بات ہے، اردو کی تھوڑا ہی ابدی ہے، سر میں جو بھی سودا سما جائے۔ لیجئے اس پہ مجھے عثمان علی خان یاد آ گئے، خاندانی آدمی تھے، مولانا ظفر علی خان کے خاندان سے تھے، مگر اس خاندان کے بزرگوں میں ایک بات دیکھی کہ ہر ایک کی اپنی ایک نئی لٹک، سر میں کوئی نہ کوئی سودا سمایا ہوا، کوئی اردو کا سودائی، کوئی غالب کا متوالا، کوئی تحریک خلافت کا کچھ تھا۔ تو عثمان علی خان کی بھی اپنی ایک چیٹک تھی۔ میری ان سے مٹ بھیڑ بس ماڈل ٹاؤن جاتے وقت یا آتے وقت بس میں ہوتی تھی۔ وہ ماڈل ٹاؤن ہی میں رہتے تھے اور پاکستان ٹائمز کے انتظامی شعبے سے منسلک تھے۔ روز صبح کو بس میں دفتر جاتے، انہی اوقات میں بھی نہر کے پل سے اس بس میں سوار ہوتا تھا۔ بالعموم وہ بس ڈبل ڈیکر ہوتی تھی۔ میں بالائی منزل میں جاتا تو دیکھتا کہ اگلی نشست پر عثمان علی خان بیٹھے ہیں، ہاتھ میں ایک لمبی چھڑی ہے، اس پر گتے کا ایک کتبہ نصب ہے، اس عبارت کے ساتھ مسلمانوں میرا نصب العین ہے خلیفہ کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھنا۔ گمسم بیٹھے رہتے، مگر عشرے سے آگے گزر کر جب بس کی بالائی منزل کھچا کھچ بھر جاتی تو وہ جھرجھری لے کر اچانک کھڑے ہو جاتے اور مسافروں کو مخاطب کرتے، اے میرے مسلمان بھائیوں، میرا اعلان آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، مگر آپ اخباروں کو جانتے ہی ہیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ اس اتوار کو تو ایک اخبار نے میرا اعلان ضرورت رشتہ کے اشتہار کے نیچے چھاپ دیا۔ خیر، میں نے اب اسے اشتہار کی صورت میں چھپا لیا ہے، جسے درکار ہو مجھ سے لے لے۔ اور اس کے بعد وہ کھڑے ہو جاتے تھے، اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میں کب سے جمعے کی نماز کو ترس رہا ہوں، نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا جمعے کی نماز۔ نماز تو خلیفہ کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، پاکستان بن گیا، خلیفہ کہاں ہے؟ مگر میں ہنوز جمعے کی نماز کو ترس رہا ہوں، کیونکہ میرا نصب العین ہے خلیفہ کی پیچھے جمعے کی نماز ادا کرنا۔ تقریر کر کے بیٹھ جاتے اور بیگ سے اشتہار نکال کر آس پاس بیٹھی ہوئی سواریوں کے ہاتھوں میں تھمانے لگتے۔ کوئی دور سے اٹھ کر آتا، خود ہی اشتہار لے لیتا۔ میری ان سے الیک سلیک ہوتی، مگر میں ان کے دست مبارک سے یہ اشتہار لینے کا شرف کبھی حاصل نہ کر سکا۔ میں تو اپنے دفتر جانے کے لیے ریگل کے بس پہ اسٹاپ پہ اتر جاتا۔ اس وقت تک وہ مشتاقان اشتہار میں گھر چکے ہوتے۔ انتظار حسین صاحب بہت یاد آتے ہیں۔ ان کی 50 سالہ یادوں کے مجموعے میں سے